بسرا صاحب اب یہ بتا دیں آپ بھائی، آپ کو سہیل صاحب یہ گاؤں بسنے سے پہلے اجڑتا تو نظر نہیں آ رہا بسرا صاحب؟ بدامی صاحب پہلے تو کہتے ہیں باتو عزو منتشا باتو ذلو منتشا، میرا رب ہے جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک ایسا صوبہ جس کے اندر ایبسلیوٹ میجارٹی ہمارے پاس ہے، وہاں پر آپ نے بالکل ان کے ساؤنڈ بائٹ چلائے، کیا کیا یہ بڑھ کے مار رہے تھے کہ ہم کسی طور پر بننے نہیں دیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا، اور وہ تو مان رہے ہو حذیفہ صاحب کہ ہمیں کے پی چیپٹر کی طرف سے صحیح انپٹ نہیں ملا، اس لیے ہم نے بیان سر سن تو لے بدامی صاحب۔ ہاں سر۔ اس کے بعد سخت غصے والی پریس کانفرنس کی گئیں، پھر جب سب کچھ نہیں بنا انہوں نے غلیظ ترین الزامات لگائے سہیل آفریدی صاحب پہ، اس کے بعد انہوں نے ہمارے ایم پی ایز کے اوپر پریشرز توڑنے کی کوشش کی، لالچ دی گئے، لیکن کیا ہوا؟ جب یہ بھی بات نہیں بنی تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جی وہ جو سائن ہے نا چیف منسٹر کے، وہ جو نا وہ مختلف سائن ہے، وہ ایک سائن نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ عدالت میں چلے گئے، جب عدالت نے ایک فیصلہ دے دیا اگلے دن ابھی چلے گئے مرتضی کامران صاحب، جے یو آئی چلی گئی، جے یو آئی کہنے لگی جج صاحب میں اس دن کورٹ میں موجود تھا اور اس دن ہم نے صحیح چہرہ دیکھا مولانا فضل الرحمان صاحب کا، ان کی جماعت کا، ان کی سیاست کا، کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب دعائیاں دے رہے تھے کہ کسی طریقے سے حلف کو روکا جائے، یہ حلف غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے۔ تو وہاں پہ جج صاحب نے صرف ایک بات کہی کہ آپ بتا دیجئے کہ آپ کے لوگ کتنے ہیں، اندازہ یہ کیجئے ان تمام جماعتوں نے باقاعدہ اس چیلنج کو، اس جو ہم نے شیڈول اناؤنس کیا بدامی صاحب اس کو ایکسیپٹ کیا، نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی نے اپنے کینڈیڈیٹ وہاں پہ فیلڈ کیے، اور اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا نہ کوئی ایم پی اے ٹوٹا، نہ کوئی انہوں کو وہاں سے عدالت سے سپورٹ ملی، تو پھر الحمدللہ ہماری حکومت بن گئی۔ اور آپ کہہ رہے ہیں ہم نے مولانا صاحب کا اصلی چہرہ دیکھا، کامران مرزا تو کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں ہوتا ہے مولانا صاحب کو پتہ ہی نہ ہو، ضیاء الرحمان صاحب، لطفی الرحمان صاحب خود ہی چلے گئے ہوں۔ اچھا سن تو لیں، مولانا لطف الرحمان صاحب کون ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھائی ہیں، اور ان کے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ جے یو آئی کے کینڈیڈیٹ تھے، وہ کوئی اور گلی میں سے پکڑ کے بندہ نہیں بنا دیا گیا تھا جو چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ تھا۔ ان باتوں کو بدامی صاحب چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہ بتائیں جو حذیفہ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ورنہ ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ پھر میں ظاہر ہے اس وقت پاکستان میں نہ کوئی آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ عدالتیں ہیں، بلکہ مارشل ہے، اور حذیفہ رحمان جس جماعت سے ان کا تعلق ہے، ان کا لیڈر نواز شریف ہے نا، جو بیچارہ خود الیکشن ہار گیا، مریم بی بی ہار گئی، شہباز شریف ہار گیا، اور سب سے بڑھ کر آج ہو کیا رہا ہے، شہباز شریف جو اپنا الیکشن ہارا ہوا ہے 17 سیٹوں کے ساتھ وزیر اعظم لگا دیا جاتا ہے، مریم بی بی جو اپنا الیکشن ہاری ہوئی ہے 30 سیٹوں کے ساتھ وزیر اعلیٰ لگا دیا جاتا ہے، کوئی صدر ہے، کوئی گورنر ہے، تو پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کی ریزن آپ نے کرنا تو یہی ہے نا کہ جس طرح آپ لوگ، آپ کی سیاست ہے، عوام کی سیاست تو ہے نہیں۔ میں چیلنج دیتا ہوں بدامی صاحب، اندازہ کریں کہ کے پی کے اندر ان جماعتوں کی حیثیت کیا ہے، کسی کی 2 سیٹیں ہیں، کسی کی 3 سیٹیں ہیں، اور کہہ رہے ہیں ہم نے وزارت اعلیٰ لینی ہے۔ بھائی آپ لوگ کونسلر منتخب ہونے کے قابل نہیں ہیں۔ 17 سیٹیں ملی تھی آپ کو 2024 میں 8 فروری کے الیکشن میں۔ میرا چیلنج ہے دوبارہ الیکشن کرا رہے ہیں فیئر اینڈ فری، شاید ان کو 7 یا 8 سیٹیں بھی نہیں ملیں گی۔ جن کا لیڈر اپنا الیکشن ہار جاتا ہے ان کے پلے ہے کیا بدامی صاحب؟ تو آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ مینج کر لیں گے، مطلب مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں پاکستان میں ایک فکرہ بدامی صاحب، جی حذیفہ صاحب کہہ رہے تھے کہ نوٹیفکیشن نکالیں گے۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی۔ او بھائی میں تو آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، آپ کے بھی تو نوٹیفکیشن ہی نکلے ہوئے ہیں نا، کون صاحب جیتے ہوئے ہیں نوٹیفکیشن کے ذریعے؟ آپ کا اردلی وزیر اعظم لگا ہوا ہے، آپ کی ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ لگی ہوئی ہے، آپ کچھ بھی کروا لیں۔ وزیر اعظم نے آج آپ کو، ملک کے وزیر اعظم نے آج آپ کو کال کی، سہیل حافظ، آپ اس جیسچر کو اپریشیٹ کرتے ہیں؟ گڈ جیسچر نا؟ ہاں ذرا سنیے، یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا پہلے تو یہ کہتے ہیں، پہلے تو یہ بھی دھمکیاں دے رہے تھے کہ نہیں بننے دیں گے، بن کے دکھا دیں، جب بن گئے تو وہ موصوف جو ہے 17 سیٹوں والے جعلی وزیر اعظم صاحب، انہوں نے کال کر کے مبارک دی، اور ساتھ افریدی صاحب نے شکریہ ادا کیا، اور انہیں کہا کہ جی میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں، آپ میری ملاقات کروا دیں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے۔ تو آگے سے انہوں نے پتا کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا میں پوچھ کر بتاتا ہوں۔ آپ اندازہ یہ کریں، اب ان کی حیثیت یہ ہے وزیر اعظم کی، وہ کہتا ہے میں پوچھ کے بتاؤں گا جہاں سے میں وزیر اعلیٰ لگا ہوں۔ حذیفہ بھائی بتا دیں، میں نے کس سے پوچھنا ہے شہباز شریف صاحب نے؟ جہاں سے ڈگی میں بتایا کہ نہیں بتایا؟ بات مکمل کر لیں، پھر میں نے ان کی باتوں کا جواب بھی دینے، اس بات کو مکمل کر لیتا ہوں ابھی خالی یہ تو بتا دیں کس سے پوچھنا ہے، کیونکہ میں نے حسن مرتضی صاحب کی طرف جانا ہے، پھر آپ بسرا میں بتا دیتا ہوں۔
بدامی صاحب جہاں ڈگری میں شوکت چھپ کر بسرا ملاقات صاحب کرنے جاتے تھے قانون شہباز صاحب کے بارے میں ترجمان تو حذیفہ صاحب ہیں نا، تو ان کو پتا ہوگا کہ شہباز صاحب نے کس سے یہ پوچھ کے قانون بتانا ہے کے نا، آپ طالب کیسے علم بتائیں گے؟ ہیں